السلام علیکم، ہمارا چینل محبت اہل بیت سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اگلی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، صاحب قاب قوسین ولی الدارین امام القبلتین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صبح کا وقت ہے، اس وقت خلاق کے عالم امیر المومنین کے ہاتھوں سے کائنات کے بسنے والوں کو رزق تقسیم کرتا ہے۔ جس کا ایمان ہے کہ رزق علی بادشاہ سے ملتا ہے، وہ علی کی اولاد پہ جتنا رزق چاہیے اتنی بلند صلوات پڑھ لے بابا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشیوں کا مہینہ، آل محمد کے چاہنے والوں کے حسنے کا مہینہ، ہنس ہنس کے دشمنان علی کے منہ کو چڑھا رہا ہے اور اسرار جیسے کتوں کو بتا رہا ہے کہ رونے کی تمیز بھی ہمیں آتی ہے اور ہنسنے کا سلیقہ بھی ہمیں آتا ہے۔ ہم ہنستے ہیں تو موقع پر، روتے ہیں تو موقع پر۔ ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے کہاں ہنسنا چاہیے، کہاں رونا چاہیے۔ ہم منحوس بڈھوں کی طرح غار میں رونا نہیں شروع کر دیں۔ حالانکہ وقت جگانے کا ہے، لیکن میں مجلس میں جگاؤں گا نہیں۔ جو اپنے مقدر کی طرح جاگ رہا ہے اسے پتا ہے کہ دن ہے تیرا، یہ رات تیری ہے، عرش اعظم پہ بات تیری ہے، لوٹ آیا یہ ڈوبتا سورج، یا علی کائنات تیری ہے۔ دن کا مالک بھی حسین ہے، رات کا مالک بھی حسین ہے۔ حسین کا ذکر نہ موسم کا پابند ہے، نہ وقت کا پابند ہے، نہ جگہ کا پابند ہے۔ ہم جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، اپنے مولا کی مجلس بھی کر سکتے ہیں، اپنے مولا کا جشن بھی منا سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں عرش سے لے کے فرش تک، بندوں سے لے کے اللہ تک حسین کے آنے کا جشن منا رہا ہے۔ لائٹیں لگ رہی ہیں، اللہ نے بھی لگائی ہوئی ہیں، فرق یہ ہے وہ سورج اور چاند کہتا ہے، ہم اسے بلب اور مرچیں کہتے ہیں۔ یہ مرچیں ہمارے لیے لائٹیں بن جاتی ہیں، دشمن علی کے لیے مرچوں کا کام دیتی ہیں۔ تھوڑا جا کے اس کا جگر بھی جلاتی ہیں، اس کا کلیجہ بھی جلاتی ہے۔
ہم نے 12-14 مانے ساروں کی ولادتیں منائی جاتی ہیں، تم نے بے شمار مانے، کسی کی ولادت نہیں منائی جاتی، اس لیے کہ ولادت اس کی منائی جا سکتی ہے جس کی ماں کا کردار بتانے کے قابل ہو، جن کے پاس ولدیتیں ہی موجود نہ ہو، وہ ولادتیں کیسے منا سکتی ہیں؟ خدا کی قسم ہم حیدر سے لے کر کلندر تک حیدر سے لے کر کلندر تک جس کا چاہے جشن منا سکتے ہیں، پورا کا پورا گھر جن کے لیے درود خلق ہوا، وہ عزت مآب گھر جس نے اللہ کے گھر کو آباد کیا، ایک ایک فرد فرید ہے، ایک ایک ہستی عرش کی زینت ہے۔ سید زادے کی آمد پہ مل کے صلوات پڑھنے محمد و آل محمد، درود ایسے پڑھو جیسے آل محمد لائق درود ہے۔ ایک دفعہ سارے شریک ہو جاؤ، مل کے صلوات پڑھ لو محمد و آل محمد۔ اجازت سرکار دے سامعین گرامی، ایک ہاتھ میرے ساتھ، کائنات آدم و عالم میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قرآن کے پاس یہ طاقت ہے کہ اگر یہ چاہے تو کسی کے بیٹے کو اس کی بلدیت سے خارج کر سکتا ہے۔ بڑی مختصر اور نپی تلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، علامہ صاحب کے بلا، قرآن مجید کے پاس یہ طاقت ہے کہ اگر یہ چاہے تو کسی کو اس کی بلدیت سے خارج کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو کسی کے بیٹے کو کسی کا بیٹا کہہ سکتا ہے۔ مثلا اس نے علی کے بیٹوں کو محمد کا بیٹا کہا، بیٹے ہیں علی کے، لیکن آیت کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی حافظ قرآن تشریف فرماؤ، کوئی منبر پر قرآن لانا چاہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میرے حبیب اگر یہ کافر نہیں مانتے تو ان سے کہتے تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے۔ بیٹے تھے علی کے، انصاف چاہتا ہوں، پڑھے لکھے حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، جو رات کے اس وقت بامقصد جاگ رہا ہے، جو رات کے اس وقت عظیم پوری رات عبادت کرتا رہا ہے اور آج صبح نے اس کی عبادت کو دن اور رات میں یکساں تقسیم کر دیا ہے۔ سامعین گرامی، صاحبان عقل و دانش کی توجہ چاہتا ہوں، نتیجہ ایک دینا چاہتا ہوں لیکن توجہ زیادہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے حیدر کرار کے بیٹوں نبی کے بیٹے قرآن میں کہتے ہیں، اور نوح کے بیٹے کو ولدیت سے خارج کر دیا۔ تھا نبی کا بیٹا، جرم کیا کیا؟ نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ کائنات آدم و عالم کا
کافر ہے نوح کا بیٹا جس نے سنت قائم کی. نبی کو چھوڑو, پہاڑ پہ چڑھو. اب جدھر آپ کا ذہن گیا ہے میں ان کے نام نہیں لوں گا. عاشقوں سے گزارش ہے کہ دودھ کی نہریں کھود دیتے ہیں عاشق. 2 کتابیں کھول کے پڑھ, نبی کو چھوڑ کے بھاگا کون؟ میں اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ نام کنفرم ہے, ولدیت مشکوک ہے. اس لیے کہ جو نبی کو چھوڑ کے چلا جائے اس سے ہمارا کیا واسطہ؟ یہ چھوڑ کر گیا کیوں؟ اس کی اماں ٹھیک نہیں تھی. نبی کو چھوڑنے والوں کی مائیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. اس کی ماں کا نام تھا رابعہ. کرتی تھی ماں. اگر ماں نبی میں شک کرتی ہو تو بیٹے کے پاس یقین نہیں آ سکتا. ماں نے بیٹے کو سبق یہی پڑھایا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا, یہ حجت نہیں ہے, سارے پیسے کشتی میں لگا دیتا ہے. جو کمائی آئی کشتی میں لگا دیا. اور بیٹے کو کہتا تھا, کہتی تھی دریاؤں میں پانی نہیں, ندیاں سوکھی ہوئی ہیں, ہر طرف ریت ہے, بڈھا کشتی بنا رہا ہے, یہ کشتی کہاں چلائے گا؟ یہ تھی منافق اور ایک تھی مومنہ. وہ بڑھیا تھی, نبی کی رشتہ دار بھی نہیں تھی, روز آ کے نیچے بیٹھتی تھی گٹھڑی اٹھائے ہوئے. نبی کشتی بنا رہا اور یہ نیچے بیٹھی ہوئی. کب چلے؟ پتہ اسے بھی تھا کہ نہریں خشک ہیں, لیکن اسے حجت کے اختیار میں شک نہیں تھا. ایک دن اس کے خلوص کو دیکھ کر اللہ کے نبی حضرت نوح نے فرمایا, تو اتنی دور سے چل کے نہ آیا کر, تکلیف نہ کیا کر, پتہ نہیں کشتی بننے میں کتنی دیر ہے, اللہ کا حکم آئے گا, پانی کا طوفان آئے گا, پھر میری کشتی چلے گی. تو اپنے گھر میں انتظار کر, تیری نیت اتنی سچی ہے, میں وعدہ کرتا ہوں جب طوفان آئے گا تو میں کشتی موڑ کے تجھے سوار کر کے پھر روانہ ہو جاؤں گا. لیکن جب طوفان آیا نوح مصروف ہو گئے بیٹے میں, نالائق کو بلانے میں. قرآن کی قسم تاریخ دیکھو, اتنا مغرور تھا نوح کا بیٹا. نوح فرماتے تھے آ جا, منہ سے بھی نہیں بولتا تھا, دور جو کھڑا تھا. یہ بیچارے تو چیختے تھے آ جا, اور وہ پہاڑ سے کہتا تھا چلو سر تو ہلائی رکھا ہی چھوڑ دیا دور تک. اپنے طاقت کا ثبوت توحید بلند کر کے اگلے پچھلے نعرہ حیدری آ جاؤ. مانیا اس نے نبی کو مصروف کر دیا. پانی پہاڑ سے اونچا چلا گیا, کشتی پانی کی موجوں میں روانہ ہو گئی. 6 مہینے تک نبی کشتی میں بیٹھا رہا. 6 مہینے کے بعد کشتی گرداب میں پھنسی. ناد علی کا ورد کر کے نوح نے اپنی کشتی کو بچایا. کوہ جودی پر نجف اشرف میں نوح کی کشتی کو قرار آیا. پہلے پانی اترا, پھر کشتی اتری, پھر نبی اترا. پہلے پانی اترا, جاگو نیاز حسین, پہلے پانی اترا, پھر کشتی اتری, پھر نبی اترا. نبی نے اترنے کے بعد یکدم بڑھیا یاد آئی. اوہ ہو, پتہ نہیں بڑھیا کے ساتھ کیا ہوا ہوگا, پانی میں بہ گئی ہوگی. لیکن جب 6 مہینے کے بعد اللہ کا نبی بڑھیا کے علاقے سے گزرا, دیکھ کر حیران ہو گیا. جھونپڑی کھڑی ہے, چولہے میں آگ جل رہی ہے, چولہے پہ توا پڑا ہے, بڑھیا روٹیاں پکا رہی ہے. قرآن کی قسم ایمان میں کوئی اتنی سچی تھی. نبی کو آتا دیکھا, تبے والی تبے میں چھوڑی, کٹھڑی اٹھا کے دوڑی, چلے جیو سلامت رہو, آباد و شاد رہو, امام حسین تمہیں سلامت رہے. دیکھ کے کہہ دیا چلے. نبی نے کہا کدھر؟ کہنے لگی وہ طوفان, وہ کشتی. حضرت نوح نے فرمایا طوفان آ کے چلا بھی گیا. طوفان آ کے دیکھنا میری طرف, جو علی کی ولایت لے کر, رات کی جگارے کو لے کر محبت علی میں تشریف فرما ہو. علی کی محبت فائدہ کیا دیتی ہے؟ آواز دے کے کہتی ہے تیری عزت کی قسم, طوفان آیا بھی چلا بھی گیا. بڑھیا پلٹ کے کہتی ہے تیری نبوت کی
قسم نہ مجھے پتا چلا نہ میری جھونپڑی کو پتا چلا، علی ولی اللہ پر قیامت آ کے گزر جائے گی، تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کب بہار ٹوٹے، کب سورج گرا، کب سمندر میں چلا۔ علی کی ولایت کا اقرار کر۔ بے شک سلامت ہو، بے شک جس کا ایمان ہے علیم علیم علیم۔ تو پتہ چلا کہ قرآن اگر چاہے تو کسی کو کسی کی بلدیت سے خرچ کر دے، اور اسی قرآن نے علی کے بیٹوں کو، نبی کا بیٹا کہا۔ زیارت میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکہ ابن رسول، اے رسول کے بیٹو تم پر ہمارا پتہ چلا کہ بیٹے نبی کے ہیں۔ جب بیٹے نبی کے ہیں تو علی کے گھر کیوں پیدا ہوئے؟ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے بڑی مشکل وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بیٹے نبی کے تھے، علی کے گھر کیوں پیدا ہوئے؟ دیکھیے پروٹوکول کا تقاضا یہ تھا کہ نبی کے بیٹے، ٹیکنیکل مجبوری تھی کہ علی کے گھر پیدا ہو۔ اب وہ ٹیکنیکل مجبوری سن لیجیے، ابراہیم نبی ہیں، ان کا بیٹا بھی نبی ہے، یعقوب نبی ہیں، ان کا بیٹا بھی نبی ہے، داؤد نبی ہے، ان کا بیٹا بھی نبی ہے۔ اب اگر اللہ محمد کے گھر بیٹے پیدا کرے تو نبی بنانا پڑے گا، تو اللہ میاں بنا دے نبی حسن حسین کو، کیا کمی ہے نبیوں سے افضل تو ہے، نبی بنا دے۔ جواب آیا ملک صاحب، نبوت کے فنکشنز ختم ہو گئے، جعفر اب نبوت والے عہدے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیوں؟ نبی کا کام ہوتا ہے خبر پہنچانا، اور آسمانوں پہ علی ولی اللہ کے بعد کوئی خبر نہیں تھی، آخری خبر تھی علی کی ولایت، اس کے بعد نہ کوئی خبر ہے نہ عہدہ نبوت کی ضرورت ہے۔ تو کیونکہ نبوت ختم کرنی تھی مصطفیٰ پر، اللہ نے اس لیے نبی کے بیٹے علی کے گھر پیدا کیے۔ یہ فکرہ سمجھ میں آئے گا تو اگلا فکرہ عرض کروں گا۔ کیونکہ نبوت ختم کرنی تھی محمد مصطفیٰ پر، اس لیے اللہ نے نبی کے بیٹے علی کے گھر پیدا کیے۔ ادھر پیدا کرتا تو نبی بنانا پڑتا۔ عباس بھی اصل میں فاطمہ کا بیٹا ہے، یہاں پیدا ہوتا تو امام بنانا پڑتا۔ عباس بھی اصل میں بی بی فاطمہ کا بیٹا ہے، جہاں پیدا ہوتا امام بنانا پڑتا۔ دارین قربان تیری عزتوں پر، دارین قربان تیری وفاؤں پر۔ عظیم مصائب خان سید زادہ آخر میں آپ حضرات کے سامنے مجلس پڑھنے کے لیے تشریف فرما ہے، اور میری منت ہے کسی کو اگر کوئی بہت مجبوری نہ ہو تو جنازہ چھوڑ کے نہ جانا۔ قصر علی ہے، پل بغداد نہیں۔ جتنے جش کے وارث اتنے رونے والے، 19 بہنیں عشقی آئی ہوئی ہوں گی،
اور کسی ایک وطن سے نہیں، کیونکہ ایک وطن میں تو اس کی بیٹیاں ہیں ہی نہیں، ایک وطن کیا دو بیٹیاں بھی اکٹھی نہیں۔ سید زادہ آپ کو غریب بغداد کے مصائب سنائے گا۔ میں آج صبح کے مصائب کے دو فکرے پڑھتا ہوں، شعبان اور مصائب، کوئی جوڑ تو نہیں ملتا، لیکن یہی 10 شعبان تھی، مدینے کا شہر تھا، ہاشمیوں کا محلہ تھا، سادات کی حویلی تھی، زہرا کا گھر تھا، رباب کی گود میں سکینہ نازل ہوئی۔ زیادہ طویل نہیں، یہ بی بی سکینہ کی ولادت کا وقت ہے۔ کوئی اتنا رویا حسین، زینب کو چپ کروانا پڑا، رو کے کہتی ہے حسین اللہ شریفوں کو بیٹیاں دیتا ہے، اجرکم علی اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ رات کا تھکا ہوا مجمع ہے، جناب سیدہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اتنا رویا حسین سکینہ کو گود میں اٹھا کے، غالباً یہی وقت ہوگا کہ حسین رو رہے تھے۔ زینب رو کے فرماتے ہیں حسین اللہ شریفوں کو بے، اتنا کیوں روتے ہو؟ خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی آل اللہ مقامہ ہوگا فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور نجم شاہ جی زیدی صاحب فرماتے تھے ایسے سکینہ کو اٹھایا حسین نے، کافی دیر چپ کر کے دیکھتا رہا، پھر بے تحاشا رویا، اور رو کے حسین نے ایک بات کی ہے، پورا دن اس بات کو یاد کر کے جب آنسو آئے حسین سے خیرات مانگ لینا۔ ایسے رو کر حسین پہلے چپ رہا، حسین جسے منظر سمجھ میں آئے گا، رونا نہ آئے ہائے کر دینا، پہلے چپ رہا حسین، پھر تھوڑی دیر بعد چیخیں مار کے رویا۔ زیدی صاحب فرماتے تھے رو کے فرمانے لگا سکینہ ضرور پیدا ہونا تو، جسے سمجھ آئے میرا فکرہ، اور مولا تیری بیٹی کو صحت عطا فرمائے۔ جو دعا لے کے بیٹھے ہو، حسین کی پاک ماں کسی کو خالی واپس نہ بھیجے۔ علی اصغر کی بہن تم رونے والوں کو دنیا کے کسی غم میں نہ رونے دے۔ جھولیاں پھیلا کے میں خود طلبگار ہوں، دعائیں مانگتے ہوئے یہ فکرہ سننا، جسے رونا نہ آئے منت کرتا ہوں ہائے کر دینا۔ طویل مسائل میں نے پڑھنا کوئی نہیں، ادھر حسین رویا، امام حسین تیری زندگی کر۔ ایسے یہ فکرے جو تیرے مرشد حسین نے فرمائے ہیں۔ زینب رو کے فرماتی ہے حسین اللہ شریفوں کو بیٹیاں دیتا ہے، بیٹی کے آنے پہ اتنے رونے کی وجہ کیا ہے؟ رو کے حسین کہتے ہیں اس کی عمر تھوڑی ہے دکھ زیادہ۔ سینے پہ ہاتھ مارنا جو ماتم کو عبادت سمجھتا ہے، اس کی عمر تھوڑی ہے دکھ زیادہ ہے۔ اگر اجازت ہو مولا کے عزادار، اگر اجازت ہو جو بندہ جاگ رہا ہے، جو پرشے کی نیت کر کے بیٹھو میری ماں بہنوں بیٹیوں، اگر اجازت ہو تمہیں بی بی سکینہ کی عمر بتاؤں، 10 شعبان 57 ہجری جمعے کے دن حسین کے گھر میں سکینہ آئی۔ 10 شعبان 58 ہجری سکینہ کی عمر 1 سال، 10 شعبان 59 ہجری سکینہ کی عمر 3 سال، 10 رمضان 7 ہجری 3 سال 1 مہینے، 10 شوال 7 ہجری 3 سال 2 مہینے، 10 ذیقعد 7 ہجری 3 سال 3 مہینے، 10 ذی الحج 7 ہجری 3 سال 4 مہینے، جس کا پتھر کا دل نہیں ہے 10 محرم 61 ہجری 3 سال 5 مہینے کچھ گھنٹے کی تھی سکینہ، جب کربلا کے میدان میں شبیر کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر سکینہ باہر نکلی، بے غیرت نے تماچا مارا، سکینہ فرش میں گری، تڑپ کے سکینہ اٹھی، رو کے کہتی ہے شامی 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 تماچے اور مار لے، لیکن اتنا بتا میرا بابا حسین کہاں ہے؟ جتنے تماچے تیرا دل کرے اتنے تماچے مار لے، لیکن مجھے بتا دے میرا بابا حسین کہاں ہے؟ ظالم سے پوچھا، سکینہ آگے بڑھی، ایک ظالم کا دامن ہلایا، کہتی ہے یا شیخ حل رأیت ابی، کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ 3.5 سال کی بچی جن کا پتھر کا دل نہیں، دیکھ لو میری طرف، ماتم دری اپنی قسمت۔ شیخ حل رأیت ابی، کیا تو نے میرے باپ کو دیکھا؟ تم
پوچھے کسی بندے کو دیکھا تم ہاتھ سے اشارہ کرتے ہو، اس حرامی نے کمان میں تیر کو جوڑا، حسین کی طرح تیر مارا، جدھر جدھر تیر گیا